नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हाज़रा का एक और शुमारा लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल और आज का जो हमारा मौजू है वो है अंडरस्टैंडिंग बजट 2023-24। यानी कल आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में यूनियन बजट 2023-2024 प्रेजेंट हुआ और बाद में उसको यूनियन कैबिनेट की मंजूरी भी मिली। अब ये जो बजट है एक ऐसा स्पेशलाइज्ड डॉक्यूमेंट होता है कि इसको समझना हर एक के बस की बात नहीं है, तो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम आज तरतीब दिया है ताकि हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ इस बजट को डिस्कस कर सकें और उससे ये अखज़ कर लें कि इस बजट का मीनिंग हम सब के लिए क्या है, एक आम आदमी के लिए ये जो बजट है ये क्या कुछ कहता है। तो आइए मैं आपका तारुफ करा देता हूँ हमारे आज के एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं जनाब जी कुरैशी साहब जो कि फॉर्मर डीजी रहे हैं इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के। उनके साथ बैठे हैं बिजनेस जर्नलिस्ट हैं इनामुल हक और उनके साथ बैठे हैं जनाब फारूक अमीन साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री KCCI के। जी कुरैशी साहब आपसे शुरू करते हैं। आपसे एक ओवरव्यू चाहेंगे कि ये जो कल बजट प्रेजेंट हुआ इसमें क्या कुछ है, एक ओवरव्यू। बजट 2023-24 जो मरकजी बजट है जो कल पेश हुआ पार्लियामेंट में, इसके बारे में तमहीद में ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि इसके पीछे एक विजन है जो BJP गवर्नमेंट ने दिया था, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट, सबका हाथ सबका विकास, और साथ ही साथ उनकी जो पॉलिसी रही है, जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी रही है, वो ये है कि वो कहते हैं कि 2047 तक हमारी जो इकानमी है ये सेल्फ जनरेटिंग और सेल्फ सफिशेंट होगी, यानी खुद इन्हसारियत का जो मुद्दा है, जो मकसद है वो हम हासिल करेंगे। इसी सिलसिले में इनकी अभी तक जो बजट्स पेश हुई गई, ये मकसद ज़रूर इनका जो मरकजी थीम था इसमें रहा है। कल जो बजट पेश हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि हमारे 7 प्रायोरिटीज़ रही है इस बजट को तश्कील देने में। एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी फार्मर्स के जो कंसर्न्स हैं, यूथ के कंसर्न्स हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, कोशिश उसने अपनी तरीके से की है कि उनके हर किसी को कोई न कोई बेनिफिट मिले। और साथ ही साथ जो रीचिंग द लास्ट माइल, लास्ट पर्सन इन द लाइन, लास्ट माइल। जी इसका क्योंकि डेवलपमेंट इज इनकम्प्लीट अनलेस इट रीच टू द लास्ट कार्नर, लास्ट डेवलपमेंट। लिहाजा इस सिलसिले में जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, बॉर्डर स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर, जो लद्दाख है, जो यहाँ जो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, इनके जो मुश्किलात और मसाइल हैं उनको भी ज़ेर नज़र रखा गया है। और साथ ही साथ जो सबसे फोकस इनका है इस बजट में, इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होगा। बहुत से रुकूमात में इसकी बताऊंगा भी, इसके जो है ब्रेक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बजट इस साल का। इसी तरीके से अनलीशिंग द पोटेंशियल, इट मीन्स इट इज़ गवर्नेंस को रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारी इकदाम इसमें रखे गए हैं। टेक्नोलॉजी को ज़्यादातर प्रमोट वो कर रहे हैं इन द गवर्नेंस। ग्रीन ग्रोथ, ये सबसे पहले इन्होंने इस साल के बजट में रहा है। मेरे ख्याल में जो हमारे गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट की कमिटमेंट है विद द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, नेट जीरो, ये उसी के हिसाब से उन्होंने पहली बार अपने इस प्लान स्ट्रेटजी, ग्रोथ स्ट्रेटजी में इसको इंक्लूड किया। इसी तरीके से यूथ एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने कहा कि यह हमारा फोकस एरिया है, हमारी प्रायोरिटी है। इसी तरीके से फाइनेंस सेक्टर है, इसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनकी प्रायोरिटी है। कल के बजट में जो हो गया, क्योंकि मैंने कुछ चैनल्स पर देखा, असल में पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो अब बजट नेक्स्ट साल का है इसका मजमूई हुजूम क्या है। हमारा जो ये 2023-24 का बजट होगा ये 45 लाख करोड़ का होगा, यानी पिछले साल हमारा 41 लाख कुछ 80,000 के करीब था। चलो जल्दी रिचार्ज करो। ये क्या किया?
मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी महफूज और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सहूलत, ज्यादा हिफाजत। ऑलराउंडर। वो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। तो 4 उसमें लाख कुछ करोड़ 10% ओवरऑल हो गई। लेकिन सबसे जो ज्यादा बढ़ोतरी इजाफा हुआ है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं हुआ, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारी पिछले साल 34 लाख के करीब थी जी, ये अब 35 लाख हो गई है, यानी कुछ 1 लाख के करीब हुआ है। वो कुछ 1% से भी कम बनता है जी। लेकिन जो सबसे बढ़ोतरी हुई है वो कैपिटल आउटले जिस एलोकेशन में हुई है। पिछले साल हमारा था 7,28,274 जी, ये मतलब हमारी कैपिटल एलोकेशन थी। यह बढ़कर 10,09,61 जिस लाख हो गई, 10 के करीब हो गई है। यानी हमारी कैपिटल एलोकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम 34% इंक्रीज हुआ है जी। जितना भी बजट में इंक्रीज हो गया है ये सारा का सारा कैपिटल एलोकेशन में हो गया है। और ये तवक्को की जा सकती है कि जो हुकूमत अब रहेंगे तरक्याती मंसूबों के लिए, तरक्याती प्रोजेक्टों के लिए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, इसके लिए खातिर का हुकूमत इन्होंने अपने प्लान में भी रखे। जी जी जी। कुरैशी साहब, क्योंकि हमारे पास घंटा भर है आज ये बजट को डिस्कस करने के लिए, तो और भी इस पर बात होगी। तो इनाम आपकी तरफ मैं आऊँगा, आपसे इब्तिदाई कलमात चाहूँगा कि हाउ डू यू सी दिस बजट। देखिए, ये एक मतलब पोल बजट था, तो हर कोई ये सोच रहा था शायद कि ये इलेक्शन ओरिएंटेड बजट होगा, लेकिन ऐसा ज्यादा उसमें नहीं। इट इज नॉट ए पॉपुलिस्ट बजट। बहुत ज्यादा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सब्सिडीज को काम किया गया है। इसी तरह से जो दूसरे मतलब जिसको सॉप्स और डॉल्स बोलते हैं, रेवड़ी कल्चर, इट इज अगेंस्ट दैट रेवड़ी कल्चर। एग्जैक्टली, वो बहुत कम इसमें देखने, डिस्पाइट बीइंग है कि अगले साल मतलब जो मतलब इलेक्शन साल है, तो बहुत ही ज्यादा फोकस मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत ही ज्यादा, जैसे कुरैशी साहब ने वो तफसील से उसमें जाने की अब जरूरत नहीं है, उनकी डिटेल्स बताएं, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स पे जोर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। लेकिन जो मतलब इसमें और मेरे ख्याल से कुछ हद तक मिडिल क्लास ओरिएंटेड भी बहुत सारे, जैसे कि टैक्स ब्रेक्स वगैरह जो है उसमें वो, लेकिन वो ओवरऑल पॉपुलिस्ट बजट बिल्कुल नहीं है, विच इज अ वेरी सरप्राइजिंग एलिमेंट फॉर मी कि जब ऑब्वियसली फॉर एवरीबडी, बिकॉज गिवन कि ये जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं अगले साल अप्रैल मई में, तो उससे पहले ये आखिरी फुल फ्लेजेड बजट था। तो एक आम तवक्का थी कि बड़े इसमें पॉपुलिस्ट मेजर्स वगैरह होंगे, एक सोशल स्पेंडिंग काफी ज्यादा होगी जो अभी तक दिख नहीं रही है। वो बिल्कुल नजर नहीं आती है उस पे, मतलब बिल्कुल इनफैक्ट कटौती ही हुई है। जी, इनफैक्ट उस पे हम जो प्रोग्राम प्रोग्रेस करता है और बात करेंगे। फारूक अमीन साहब, आपकी तरफ आऊंगा, आपके इब्तिदाई कलमात कि आप कैसे एज बिजनेस पर्सन, एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, आप कैसे इस बजट को देखते हैं? देखिए, जहाँ तक इंडस्ट्री का सवाल है और इकोनॉमी का सवाल है, इकोनॉमी के हिसाब से जैसे कुरैशी साहब ने बोला आपको कि ये एक वाइड बजट है कि जो फ्यूचरिस्टिक है, जो कि आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल में आपको रिजल्ट्स देगा। फ्यूचर ये सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की जो बात की जाती है, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पे, उस पर ज़्यादा तवज्जो दो। मैं सहमत हूँ इनाम साहब की इस बात से कि पॉपुलरी जो आज तेज़ी का मार्केट था, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इलेक्शन का है तो बहुत सारी कमोडिटीज़ पे प्राइजेस डाउन होंगे और देयर वुड बी सम रिलीफ फॉर नॉर्मल कंज्यूमर्स, तो वो नहीं दिखा इसमें। बट दो चीज़ें मैं इसमें इम्पॉर्टेंट बताऊंगा आपको। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, उस पर फंडिंग की गई है और उस पर रिजर्व्स रखे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। फ्यूचर में ये हमारी रिजल्ट्स दे देगा। और यूथ एम्पावरमेंट की जो बात की है, यूथ को नए स्टार्टअप्स को स्टार्ट करने के लिए जो इसमें फंडिंग रखी हुई है, इससे काफ़ी हद तक फ्यूचर में हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर के लिहाज से अगर मैं बोलूं तो अनएम्प्लॉयमेंट का ये लॉन्ग टर्म का सोल्यूशन है, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म का सोल्यूशन है। इसमें 1 साल 2 साल नहीं लगेंगे।
ایسے بجٹس اگر کنٹینیو رہیں گے آگے آنے والے 5 سال تک ایسے بجٹس رہیں گے تو میں شور ہوں کہ یہ جو ان امپلائمنٹ کا دور چل رہا ہے, یہ جو مندی کا دور جو چل رہا ہے, یہ لانگ ٹرم میں ایریڈیکیٹ ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے, یہ بزنس کے لحاظ سے تو یہ بجٹ ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے. بٹ جیسے انعام صاحب نے کہا, کنزیومر جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کا بجٹ اس میں کچھ ہے نہیں. ہاں, میڈیم سیکٹر کے لیے کچھ تھوڑی بہت رعایت دی گئی ہے. یہ نہیں میڈیم سیکٹر جیسے میڈیم کلاس کے لیے, مڈل کلاس کے لیے 5 لاکھ سے 7.5 لاکھ, یہ تو کچھ اتنا بھی کوئی خاص نہیں ہے کہ جس سے وہ اٹریکٹ ہو جائیں, کہ ایک پازیٹیو کنورٹ ہو جائیں ان کے ووٹس میں, تو وہ تو نہیں ہے. بٹ یہ تو میں کہوں گا بزنس کے لحاظ سے جو اس میں فیوچرسٹک اپروچ ہے, یہ اس کی ضرورت ہے. اس سے پورے کنٹری میں اس کا امپیکٹ آنے والے دنوں میں دکھے گا. قریش صاحب, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جتنا جیسا ہم نے دیکھا کہ کل جب بجٹ آیا تو اس کے ساتھ ہی مختلف جو پولیٹیکل گروپس ہیں, مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کی ریئیکشنز آنا بھی سٹارٹ ہوئی. اب جو لوگ اپوزیشن میں وہ تو اپوز کریں گے بیکاز یہ کلچر ایسا ہے کہ یو آر ان اپوزیشن دین یو ہیو ٹو اپوز سرٹن تھنگس فار دا سیک آف بینگ فار دا سیک آف اپوزنگ اٹ. بٹ دا تھنگ از کہ یہ جب ہم اس بجٹ کا ایک تجزیہ کرتے ہیں تو obviously ایک پور مینز بجٹ تو اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے. تو جیسا کہ ابھی فاروق امین صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک فیوچرسٹک بجٹ ہے, بٹ ہماری جو نیڈز ہوتی ہیں وہ اب کی ہیں. فیوچر میں کیا ہوتا ہے یا کیا کر پاتا ہے یہ بجٹ, وہ تو اور بات ہے. لیکن جو آج کی نیڈز ہیں, جو آج کے جو ہمارے مسائل ہیں, تو ان سے جوجھنے کے لیے کیا کچھ ہے اس بجٹ میں؟ جیسے بے روزگاری کو لے لیجئے, یا جو مندی کا دور چل رہا ہے بزنس کے اعتبار سے. میں آپ ہی کے اس پوائنٹ کو آگے بڑھاؤں گا. انہوں نے, حمید صاحب نے 2 یہ نکات ابھارے, ایک ان امپلائمنٹ کے حوالے سے, دوسرا آپ نے کہا پاورٹی کے حوالے سے. اگر ہم بادی النظر میں بھی اس پر ایک سرسری طاہرانہ نگاہ ڈالیں گے اس بجٹ پر, حالانکہ بجٹ انالیسس اٹ ول ٹیک ٹائم, یہ بہت ڈاکومنٹ ہوتا ہے, دین اٹ ہیز ٹو بی ریڈ وتھ دی اکنامک سروے. اس میں کیا انالیسس دی گئی ہے وہ بہت ٹیکنیکل ایکسپرٹس نے بنایا ہوتا ہے, اتنا ہمارے پاس وقت بھی نہیں تھا. لیکن ایک طاہرانہ نگاہ جب ہم اس پہ ڈالیں گے, موٹے طور پر ہم ان 2 جو اہم مدعے, انکلوسیونیس کے حوالے سے بھی, یوتھ انگیجمنٹ کے خلاف, یہ دونوں جو ہے پاورٹی ایشو اور ان امپلائمنٹ ایشو, ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی نمایاں, یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی نمایاں جگہ اس کو دی گئی ہے. حالانکہ جو اس کی سکیمز ہیں, اس سے لگتا ہے کہ انڈائریکٹلی کچھ نہ کچھ امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. میں آپ کو عرض کروں گا کہ پہلے بھی کہا جاتا تھا, بہت میڈیا میں بھی آ گیا ہے, جو پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ 2 کروڑ جابز کریٹ ہو جائیں گی. دراصل یہ جو 2 کروڑ جابز کی بات کہی گئی ہے, یہ اصل میں سمجھنا چاہیے کہ اس کی جب انالیسس ہم کرتے ہیں امپلائمنٹ جنریشن ایز این اکنامک ایکسپرٹ, بیکاز آئی ہیو ریمین ان دی سسٹم, تو اس کی 3 کیٹاگریز ہیں امپلائمنٹ جنریشن. ون از ریگولر سیلری جابس, another is self-employment, and third is daily wage employment. Regular jobs گورنمنٹ سیکٹر میں تبھی ہو جائیں گی کریٹ جب ریونیو ایکسپینڈیچر بڑھ جائے گا, کیونکہ سیلریز ڈیبٹڈ ٹو دا ریونیو ایکسپینڈیچر. ریونیو ایکسپینڈیچر کچھ زیادہ نہیں بڑھا ہے اس سینٹرل بجٹ میں. حالانکہ چونکہ یہ جو امپلائمنٹ جنریشن ہے, ایجوکیشن, ہیلتھ, یا جو دوسرے سیکٹرز ہیں, یہ سارے کا سارا سینٹرل بجٹ میں نہیں آتا ہے. جب اسٹیٹ بجٹ پیش ہوں گی, ممکن ہے وہاں اسٹیٹس کی اپنی پرائیورٹیز ہوں گی, وہ ایجوکیشن, ہیلتھ, جن میں زیادہ مین پاور ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, وہاں اس کے لیے رکومات رہیں گی. لیکن جہاں تک سینٹرل بجٹ کا تعلق ہے, ان کے انڈر جو ڈپارٹمنٹس یہاں جو آتے ہیں, جو اسٹیٹس میں بھی کام کرتے ہیں, ان میں زیادہ ریگولر جاب ان دی گورنمنٹ سیکٹر نہیں ہوگی. اور اگر کچھ ہوگی بھی, وہ کارپوریٹ سیکٹر میں ہوگی اور کہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہوگی زیادہ تر. جو اور اسی طریقے سے جو سیلف امپلائمنٹ ہے وہ ایم ایس سی ایم سیکٹر میں ہوگی اور انڈسٹری میں ہوگی. لیکن انڈسٹری کی جو ایلوکیشنز اتنی زیادہ نہیں بڑھی ہے. ایم ایس سی ایم سیکٹر میں انہوں نے کچھ 900 کروڑ کی بات کی ہے, کہ 9000 کروڑ کی بات جو کارپس فنڈ بنا رہے ہیں. لیکن ہم زیادہ امید نہیں رکھ سکتے ہیں کہ سیلف امپلائمنٹ بھی اتنی زیادہ ہوگی. حالانکہ ہماری توقع تھی کہ اس میں
اس میں ان کے لیے خاطر کا رقومات ہوں گے اور کچھ رعایت اور انسینٹیو کی بھی اناؤنسمنٹ ہوگی. تھرڈ امپارٹنٹ جو ہے بس ایک ہی پوائنٹ میں بتاؤں گا, جو سب سے زیادہ اب امپلائمنٹ ہوگی, جو میں ابھی 2 کروڑ کی بات اس میں اصل میں کیلکولیٹ کرتے ہیں, جب کیلکولیٹ یہ کرتے ہیں 2 کروڑ یا 1 کروڑ یہ اسی طریقے سے کرتے ہیں. اس میں اصل میں وہ مین ڈیز ہوتے ہیں ورک اپارچونیٹیز میں. نریگا میں 100 ڈیز کیا تو 1 جاب بنتی ہے. اسی طریقے سے جب کوئی پاور پروجیکٹ ہوگا, ریلوے پروجیکٹ ہوگا, یا کوئی دوسرا روڈ پروجیکٹ ہوگا, برج ہوگا, اس میں جو لیبر کمپوننٹ ہوتا ہے اس کو ویج ریٹ سے تقسیم کر کے لیبر ڈیز نکالتے ہیں, اس سے اتنا کروڑ بنتا ہے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں جیسے ابھی حمید صاحب کہہ رہے تھے, اس کے جو لانگ ٹرم اثرات ہیں وہ بعد میں دیکھنے کو آئے گی. امیڈیٹلی کوئی ریگولر جاب کریشن اس میں کی توقع نہیں ہم رکھ سکتے ہیں. البتہ ڈیلی ویجرز کے لیے ویج امپلائمنٹ یا ورک دس اپارچونیٹیز کی توقع کی جا سکتی ہے, چاہے وہ گاؤں ہوں یا چاہے دیہات ہوں. البتہ ایک بات جو ڈس اپوائنٹنگ ہے, جو نریگا تھا یہ رورل اکانومی کے لیے ایک ڈرائیونگ انجن تھا امپلائمنٹ جنریشن کے لیے. پچھلے 2 سال سے اس کی جو یہ لوکیشنز ہے, پچھلے سال اس کی 63,000 کروڑ تھی, 63 لاکھ کروڑ تھی, اس سال 60,000 کروڑ ہے. تو یہ کم ہو گیا ہے. تو اس طریقے سے لگتا ہے کہ رورل ان امپلائمنٹ میں کوئی کمی نہیں ہوگی, بلکہ ہم نہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ ہوگی, لیکن کوئی کمی نہیں ہوگی. بٹ اسی سے ایک جڑا انعام آپ کی طرف میں آؤں گا. ایک تو یہ ہے کہ جیسے جو رورل امپلائمنٹ گارنٹی اسکیم ہے نریگا, جس کو ہم کہتے ہیں نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی اسکیم, اس کی ایلوکیشن کم ہوئی ہے. اور ایک اور جو ساتھ ہی ایک بے روزگاری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انڈیا ایک مسئلے سے جوجھ رہا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں لو پارٹیسپیشن آف ویمن ان دا ورک فورس. تو وہ بھی ایک, مجھے نہیں لگتا کہ بجٹ میں اسپیسیفکلی اس کی طرف کوئی دھیان دیا گیا ہے. دیکھیے پہلے میں تھوڑا جو منریگا کا بتاؤں گا. ایکچولی یہ کیا ہے, اٹ از ڈیمانڈ ڈریون اسکیم. اس کا رائٹ ٹو جاب گورنمنٹ نے اس میں مطلب یہ پورا ایکٹ ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ از مینڈیٹرلی, اگر ان کو اس کی ایلوکیشن شاید بعد میں بھی ایسٹیمیٹس میں بڑھانی پڑے, وہ پڑے ڈیمانڈ. مجھے لگتا ہے یہاں پہ تھوڑی بہت گورنمنٹ کی کانفیڈینس ہے کہ کیونکہ انفراسٹرکچر پہ بہت پیسہ خرچ کر رہے ہیں, تو ان کو وہاں پہ جاب کریشن ہوگی. جو انفراسٹرکچر میں بہت سارے لوگ جو آئیں گے وہ تو ان کو لگتا ہے کہ شاید منریگا کی اتنی ضرورت نہیں ہوگی. اس لیے مجھے لگتا ہے یہاں پہ یہ بجٹ. دوسرا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بجٹ کا جو اوور آل ہے اس وقت گورنمنٹ کو 2 اہم چیزیں ہیں. ایک جو ورلڈ اوور سینیریو ہے کہ ریسیشن کی طرف جا رہی ہے ساری دنیا کی اکانومی, تو وہاں سے بہت پریشر ہوگا, امپورٹس کا بہت پریشر ہوگا. دوسری طرف سے یہ کہ فزیکل ڈیفیسٹ جو ہے اس کو کم کرنے کی بھی بہت, کیونکہ گورنمنٹ کے قرضے بہت زیادہ بڑے ہیں. اس سال بھی GDP کا 6.5% ریشو جو تھا فزیکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے یہ کہ جو سرکار کی انکم ہوتی ہے, لیکن جب وہ خرچ سے مطلب جس کی آمدنی سے زیادہ خرچ, تو اس کا ایک پیسہ وہاں پہ رہ جاتا ہے جو اس کو بازار سے اٹھانا پڑتا ہے. تو وہ پیسہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مطلب ادھار لیتے ہیں ڈفرینٹ, مطلب یا ود ان کنٹری لیتے ہیں یا باہر سے لیتے ہیں. تو وہ پیسہ جو قرضہ جو ہے وہ سرکار کا بہت بڑا, اس کو بہت سٹرس ہے کم کرنے کا. اس کو کم سے اس کو 4.5% لانا ہے, لیکن اس سال کے بجٹ میں جو ہے وہ 5.9% کا ٹارگٹ رکھا ہے. تو اس لیے سے زیادہ گورنمنٹ کو گنجائش نہیں تھی کہ شاید وہ ان چیزوں پہ اتنا مطلب, تو اس کو نیڈ ہی نہیں گورنمنٹ کے پاس, تو ہاں نیڈ بیس پہ ہی وہ وہاں پہ خرچ کریں گے. وومنز ریلیٹڈ جو آپ نے تھوڑا بہت SHGs وغیرہ کے لیے رکھا گیا ہے, لیکن فوکس جو ہے پہلے مطلب قریش صاحب نے بہت اس کی وضاحت کی, گورنمنٹ جاب اس پہ بہت زیادہ ہوتا تھا. اب گورنمنٹ جو پیسہ خرچ کرتی ہے کہ وہ سیلف امپلائمنٹ کریشن ود ان کارپوریٹ جابس کا کریشن, لیکن وہاں کارپوریٹس میں بھی بہت سٹرس رہے گا اس سال. تو وہاں پہ جاب امپلائمنٹ کی کریشن ہوتی ہے کہ گورنمنٹ ڈائریکٹلی جاب کریشن نہیں کرتی ہے. اب فاروق امین صاحب, جیسا کہ انعام نے کہا, یہ اچھی بات کہ گورنمنٹ کے پاس یہ کانفیڈنس شاید ہے کہ چونکہ کیپٹل انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی طرف کافی تھرسٹ ہے, وہاں پہ بہت زیادہ جابس کریٹ ہوں گے, اس لیے جو
ورک فورس منریگا میں جاتا تھا وہ وہاں پہ انگیج ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم گلوبل اکانومی ہم اس گلوبل اکانومی کا ایک حصہ ہے, پوری دنیا میں مندی کا ایک دور چل رہا ہے اینڈ ہم اس کا حصہ ہیں, تو اگر ہم یہاں پہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کافی زیادہ فوکس بھی کرتے, کافی زیادہ سٹریس بھی ڈالتے ہیں, مطلب اس کے باوجود بھی ان چیزوں کو جو ہم یہاں پہ پروڈیوس کرتے ہیں ان کو تو کہیں نہ کہیں پہ کنزیوم ہونا ہے, ان کے لیے ایک ڈیمانڈ ہونی چاہیے, وہ ڈیمانڈ دکھ نہیں رہی ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے یہ سب کچھ؟ دیکھیے اگر آپ گلوبل پرسپیکٹو سے دیکھیں, گلوبل ابھی ساؤتھ کنٹیننٹ کا دیکھیں, آپ ساؤتھ ایشیا کا دیکھیں, تو ہمارے جو پڑوسی ملک ہے سب میں بہت زیادہ دقت ہے. انفیکٹ انہوں نے کچھ ملکوں میں تو فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی ہے. پاکستان ہے, سری لنکا ہے, بنگلہ دیش بھی وہیں پہ جا رہا ہے, تو بہت بری حالت ہے. آپ کی بات صحیح ہے. چائنا کو بھی کافی اثر ہوا ہے, ان کا بھی کوئی کووڈ کا ایک اور سٹیج آیا ہے وہاں پہ, انہوں نے بھی کچھ بیچ میں لاک ڈاؤن اور کیا تھا اس سال. اب پچھلے 2-1 دنوں سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہاں کی جو پروڈکشن ہے وہ پھر سے پک اپ ہو رہی ہے. میں اسی پہ آتا ہوں. بیسکلی کیا ہے, وہاں پہ ایک اپارچونٹی بنی ہے گلوبل مارکیٹ کے لیے. بیسک نیسیسٹیز جو ہوتی ہے, جو اسینشیل پروڈکٹس ہے, اس کی ایک ڈیمانڈ بنی ہے گلوبلی, کیونکہ جو ان کنٹریز پہ سٹریس آیا, جہاں پاور کی پرابلم ہے, پانی کی پرابلم ہے, باقی چیزوں کی پرابلم آ گئی ان کنٹریز میں, ہماری نیبرنگ کنٹریز میں, تو اس سے ہم پہ ایک ایڈیشنل ایک آپ سمجھیے ہمارے پاس میں اپارچونٹی بن گئی ہے. جی اب یہ اپارچونٹی ہمارے پاس بنی ہے, تو آر وی اکوپڈ ٹو ٹیک دیٹ اپارچونٹی؟ اب وہ سوال. اپارچونٹی ہمارے پاس یہ ہے کہ کیا ہم یہ جو مندی سے جوجھ رہے ہیں ملک, ان کو ریپلیس کر پا رہے ہیں جو دنیا کی اس کو آپ ایک قسم کی فوڈ چین, سپلائی چین کہہ لیجیے. اسی میں بول رہا ہوں آپ کو کہ ایک اپارچونٹی بنی ہے ہماری ایم ایس ایم ای سیکٹر کے لیے. اسپیشلی میں ایم ایس ایم ای سیکٹر کی بات کروں, ایگریکلچر ہارٹیکلچر سیکٹر کے لیے بھی ہماری ایک اپارچونٹی ہے اس ٹائم پہ کہ ہم گلوبل مارکیٹ ٹچ کر پائیں. اس کے بعد میں G20 کا بھی اس سال ہمارا یہاں پہ ہو رہا ہے. G20 کا بھی پریزیڈنسی انڈیا کے پاس میں ہے, تو کافی کنٹریز آئیں گی یہاں پہ. ایک مجھے لگتا ہے یہ جو اس بجٹ میں انہوں نے جو خیال رکھا ہے, اسی چیز کا رکھا ہے کہ ہم پوری دنیا کو دکھائے کہ دس از دا کنٹری وچ کین فلفل یور ڈیمانڈس. تو اس کے لیے ہم یہاں پہ نا انفراسٹرکچر کے پہ جو کہہ رہے ہیں, لاجسٹکس پہ, باقی چیزوں پہ جو یہ دھیان, ایکسٹرا مائل, یوتھ امپاورمنٹ میں, اسٹارٹ اپس میں, ایگریکلچر ہارٹیکلچر میں اسٹارٹ اپس کی بات کی گئی ہے اس بجٹ میں. تو یہ بہت بہت اچھی چیز ہے. اس سے آنے والے ٹائم میں دیکھیے ایک ینگ جنریشن مجھے لگتا ہے جاب سیکرز کی جگہ جاب پرووائڈرز بنیں گے, جو کہ اس میں انسینٹیوز اس بجٹ میں زیادہ دھیان جاب سیکرز کی جگہ جاب پرووائڈرز کا پہ دیا گیا ہے. جبکہ گلوبل ہمارے ہمسایہ کنٹریز میں پرابلم ہے, تو اس اپارچونٹی کو گریب کرنے کی ضرورت ہے. بٹ یہی ہے اب یہ گراؤنڈ پہ کتنی جلدی امپلیمنٹ ہوتی ہے یہ اسکیمز. دیکھیے جیسے ہمارے فنڈ ایلوکیشنز ہوتی ہے, بعد میں کیا ہوتا ہے کہ سال بعد جب نیا بجٹ آتا ہے تب تک ان یوٹیلائزڈ 50% 70% فنڈز ہوتے ہیں, تو وہ پھر بجٹ کا وہ ویلیو نہیں رہتا. اب کیا ہے, ان بجٹس کو پورا یوٹیلائز کرنا ہے, گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. اسپیشلی امپلیمنٹیشن پارٹ اس میں بڑا میٹر کرے گا. اگر امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آنے والے 10 سال 15 سال میں وی ول ہیو اے گڈ اکانومی, اسٹرانگ اکانومی. جی قریش صاحب, جب ہم اس بجٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ موٹے موٹے ٹاکنگ پوائنٹس ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں, جیسے فزیکل ڈیفیسٹ ہوا, ایجوکیشن ہوا, نریگا جس کے بارے میں ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں, رورل ڈیولپمنٹ ہوا, ہیلتھ ہوا, اور اسی طرح سے فوڈ سبسڈیز اس کے بارے میں, ہاں پی ایم کسان ہے اس کے بارے میں. تو جہاں تک فزیکل ڈیفیسٹ کی بات ہے, ایک بہت بڑی دقت بھی ہے, اور اس کو کنٹرول میں لانا ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جوئے شیر لانے کے برابر ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں جو فگرز دی گئی ہیں کہ اس وقت یہ 5.9 کے قریب ہے, اور جو الٹیمیٹلی جو ایم ہے اس کو 4.5% تک لانے کی کوشش ہوگی. تو کیسے ہو سکتا ہے, کیسے یہ ممکن ہے؟ جہاں تک اس فزیکل ڈیفیسٹ کا تعلق ہے, گورنمنٹ آف انڈیا نے, منسٹری آف فائنانس نے پہلے ہی اس کے لیے ایک روڈ میپ بنایا ہے. جی, یعنی جو 10 سال کا انہوں نے عرصہ دیا ہے, اس کے اندر اس کو نیچے لائیں گے, 4.5 پھر 3 تک چلے جائیں گے. تو اس ٹریک کو یہ فالو کر رہے ہیں. مثلا ہمارا پہلے تھا 2018-19 میں 6.7%
डेफिसिट है जी। तो गवर्नमेंट कमिटेड है कि इसको हम नीचे लाएंगे। हालांकि यहाँ कोविड की भी सूरत हाल शाया रही, जी। ये जिसमें मैशियत हमारी जो है सुस्त रवि की शिकार रही, लेकिन तब भी पिछले 2 सालों में जो हमारा डेफिसिट था, फिस्कल डेफिसिट, ये 6.4 2 सालों के लिए रहा 6.4%, और इस साल के लिए जो चल रहा है अभी 6.4% है। और अब नए साल के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने 5.9% रखा है, और जो 2025 होगा 4.5% उसमें 4.5। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो फिस्कल प्रूडेंस है इसके तहत काम करती है, और उन्होंने जो अपने लिए रोड मैप पहले ही तय किया है, ये उसी रास्ते पर गामजन। बट एक और तरीका भी तो हो सकता है इसकी तरफ देखने का कि इस वक्त जो 4.5%, तो ये तो ऐसी बात हुई ना कि जैसा कि पहले हम देखते थे कि एक 5 साला मंसूबा कंप्लीट हुआ नहीं, उसका बोझ हमने दूसरे पे डाल दिया। यानी इस साल एंड जरूरी नहीं है कि वी विल सी द सेम स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट और द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अगले साल जो जनरल इलेक्शंस होने हैं। दरअसल ये जो है डेफिसिट, ये असल में डिपेंड करता है हमारी ग्रोथ रेट पर। जी। अगर इकॉनमी हमारी ग्रो करती है तो डेफिसिट ऑटोमेटिकली इतने रेवेन्यूज टैक्सेस जरूर कलेक्ट हो जाएंगे, तभी ये डेफिसिट कम हो जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने अपनी स्पीच में कहा है कि हमारा जो इस साल का ग्रोथ रेट होगा इट विल बी 10% नॉमिनल ग्रोथ रेट, यानी करंट प्राइसेस पर। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने उन्होंने ज़्यादा रियलिस्टिक एनालिसिस किया है। उनका कहना है कि हमारी ग्रोथ रेट 2023-24 के लिए उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं, 6.1% एंड 6.8%। अभी आप ग्लोबल रिसेशन की बात कर रहे थे, या हमारी हमसाई में यूक्रेन रशिया का वार है, कोविड का इम्पैक्ट भी और नहीं है। इन तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारी दो अगर ये कंटिन्यू की, वार कंटिन्यू रहा, ग्लोबलाइजेशन कंटिन्यू हो गया, और इसी तरीके से, तो हमारी ग्रोथ रेट 7% नहीं रहेगी जैसी इस साल है। इट विल कम डाउन एज पर द एक्सपर्ट्स विद इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री 6.1%। लेकिन अगर उसमें रिकवरी हो गई, नेशनल फाइनेंशियल इदारे हैं वो तो इससे काफी कम है, फोरकास्टिंग बहुत कम है, वो भी है। लेकिन अगर इसमें रिकवरी आती है, लेकिन कहीं कहीं लगता है कि नहीं रिकवरी हो सकता है इस साल, अगली पहले क्वार्टर में नहीं, दूसरी तीसरी क्वार्टर में जो ग्लोबल इकोनॉमी है, चाहे अमेरिका है, चाहे यूरोपियन इकोनॉमीज हैं, या चाहे इवन चाइना इकोनॉमी है, चाइना का फिर भी 5.5% ग्रोथ रेट है, उसका इतना ज़्यादा कम नहीं है। मुमकिन है रिकवरी होगी, तब वी एक्सपेक्ट दैट विल बी क्लोजर टू 6.8%। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है वो ग्रोथ रेट भी कोई कम नहीं है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने इस मौक़िफ़ को दोहराया कि हमारी इकानमी पूरी वर्ल्ड में फास्ट ग्रोइंग इकानमी रिकॉग्नाइज हो रही है, और हम हमारी इस मतलब ये जो है इस पर हम पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। जी इनाम, एक और जो मेजर टॉकिंग पॉइंट है व्हेन हम बजट को एनालाइज करते हैं वो है एजुकेशन। बिकॉज तो एजुकेशन का जो सेक्टर है उसका जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है इसका वो कोई 1.12 लाख करोड़ के करीब है। तो कैसे देखते हैं कि एजुकेशन पे एक अच्छा सा फोकस दिखता है इस बजट में, एजुकेशन पे, टेक्नोलॉजी पे? बिल्कुल, पहले सबसे बड़ी बात ये है कि जो एजुकेशन आता है एक्चुअली इट कम्स अंडर स्टेट ये जी, तो इसमें मेजर स्पेंडिंग जो होती है नॉर्मली स्टेट की होती है, लेकिन सेंट्रल का क्या होता है, यूनियन का होता है कि ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो एजुकेशन का पॉलिसी लेवल पे जो डेवलपमेंट होती है उस हिसाब से ठीक चल रहा है। हालांकि ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि इंडिया में जो ओवरऑल बजट स्पेंडिंग एजुकेशन और हेल्थ पे है दैट इज जो डेवलपिंग कंट्रीज है उससे बहुत कम है, और अभी ये फिर मतलब प्रायोरिटी में फिर भी क्योंकि हालात ऐसे है कि
प्रायोरिटी में अभी इस पे बहुत ज्यादा स्पेंडिंग नहीं आती है। इसमें जीडीपी का बहुत कम प्रपोर्शन बट ये तो आप भी मानेंगे कि अनलाइक इन द पास अब की बार एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत फोकस है, बहुत बढ़ रहा है। लेकिन टेक्निकली ये मतलब अगर देखते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ इन कंपैरिजन तो बहुत कम है, कंपैरिजन अगर तो बहुत कम है, अभी हमें बहुत आगे जाना है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि इस साल बहुत अच्छा हुआ है, मतलब स्पेंडिंग बहुत इंक्रीज हुई है। जी फारूक अमीन साहब, चूंकि एग्रीकल्चर में स्पेसिफिकली बात हुई है हॉर्टिकल्चर की, तो जब हम हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो दो जगहें मोटे मोटे तौर से नजर में आती हैं, एक तो हिमाचल और अपना जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो हॉर्टिकल्चर के लिए का जो फोकस है, तो ऑब्वियसली एक अच्छा खासा फोकस जो है दैट इज गोइंग टू अट्रैक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर एज वेल। तो उस चीज को कैसे आप देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले जब हमने बजट देखा, बजट में ये हॉर्टिकल्चर का देखा फोकस, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। देखो, आने वाले टाइम पे हमारी जो प्रोडक्टिविटी यहाँ पे, शायद एप्पल प्रोडक्शन की बात करें तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट 3 इयर्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं डबल, क्योंकि यहाँ पे हाई डेंसिटी प्लांटेशन जो हमने की हुई है, इसमें काफ़ी सेंटर बेस्ड स्कीम्स थी, उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ हुई, इंक्रीज हुई प्रोडक्शन जी। तो आप जो सब्सिक्वेंटली इस साल रखा है, इसमें स्टोरेज की जो इस साल प्रॉब्लम आई यहाँ पे लॉजिस्टिक्स के हवाले से या स्टोरेज के हवाले से, यहाँ पे काफ़ी इश्यूज आए सीज़न में, काफ़ी नुकसान भी हुआ क्योंकि रोड क्लोजर की वजह से लोगों को बड़े दिन लगे उधर। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने पहले से ही डिमांड की थी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। उसमें सेंट्रल बेस्ड स्कीम्स आती हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से, तो वो सेंट्रल स्कीम्स इसमें बढ़ेंगे जो कि बजट्स में रिजर्व रखे हुए हैं। तो ये बहुत एक खुशाइन बात है हमारे लिए कि इस पे रखा हुआ है। और स्पेशली उन्होंने हैंडीक्राफ्ट फिशरीज का देखिए, फिशरीज में हमारा ट्राउट फिशिंग, हमारा इतना रेनबो ट्राउट फिशिंग वर्ल्ड फेमस फिश है, वो सेल्मन फैमिली की है, उस पे बजट, उसमें काफ़ी फोकस किया गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हमारे अनंतनाग रीजन को रखा हुआ है उसमें। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फिशरीज में जम्मू कश्मीर को स्पेशली बहुत फ़ायदा होने वाला है, जो कि सेंट्रली स्कीम्स, स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आएंगी, बहुत अच्छी आएंगी। और इससे हमारी जो इकॉनमी है वो जो है हमारी इकॉनमी, इसकी बेस से हमारी स्ट्रांग होगी। हम अभी भी डिपेंडेंट एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फिशरीज पे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स पे हैं। हैंडीक्राफ्ट्स पे भी उन्होंने कहा है नहीं, जो हम कारपेट विलेज, पश्मीना विलेज और जीआई आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स के लिए भी उन्होंने इसमें जिक्र किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे एक आइडेंटिटी बन जाएगी हमारे जम्मू कश्मीर की, स्पेशली अगर वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हमारे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में मिलेंगी। जबकि हम आज यूनियन टेरिटरी है, डायरेक्टली सेंटर का इस पे है। तो मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव बात है, जो जम्मू कश्मीर के हवाले से ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है जी। हालांकि आई डोंट नो, काफी होपफुल आप लगते हैं। हालांकि एज फार एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर कंसर्न, देयर इज ओनली 9% ऑफ, यानी 1 रुपये में से कोई 9 पैसे जो हैं वो सेंट्रली स्कीम्स की तरफ जा रही हैं। इनाम, आपकी तरफ मैं आपसे ये चाहूंगा कि ये जो इस पे जैसे टैक्स शॉप्स की हमने अभी तक बात नहीं की, जो टैक्स शॉप्स दिए गए हैं, एक तो उनसे उनके मुतालिक आपसे थोड़ी बहुत ये चाहूँगा, आपके कलमात चाहूँगा कि आप उसको कैसे देखते हैं। और दूसरा ये कि जो डिपॉजिट स्कीम्स की बात करी गई है फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड फॉर वुमेन, कि उनके लिए एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट पैकेज रखी गई 15 लाख की अगर जी। तो ये दोनों चीजें जो है, एक रिलेटेड सा सवाल है इसी से, दोनों चीजें जो है एक ऐसे क्लास के लिए रखी गई हैं जो थर्मोपोलिटिकली उतना ज्यादा वाइब्रेंट नहीं होता है जितना कि वो पुअर मैन होता है, बिकॉज वो तो जमीन पे है, द ओनली प्लेस फॉर हिम टू गो इज टू गो अप, और इसलिए वो थर्मोपोलिटिकली बहुत ज्यादा वाइब्रेंट होता है। वही सेक्टर जो है कोई भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो है टैप करने की कोशिश करती है, बट उसको छोड़ करके एक बजुओजे को टारगेट किया गया है। मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात। मैं इसमें थोड़ा सा, एक्चुअली आज तक जितनी भी गवर्नमेंट की पिछली, चूंकि कोविड आया, कोविड के बाद की जो बहुत फोकस रहा, पीएम किसान आया, दूसरी स्कीम, मेजॉरिटी ऑफ जो स्कीम्स आई वो मतलब पुअर क्लास के लिए आई, जो सबसे निचले वाला। लेकिन इस वाले बजट में गवर्नमेंट ने ऐसे बावर कराया है कि इट
آلسو کیئرس اے لاٹ اباؤٹ مڈل کلاس کی طرف بھی اس کا کافی دھیان ہے. یہ نہیں ہے کہ مڈل کلاس پریزنٹ والی مطلب وہ یہ کہنا چاہتے کہ ہم بالکل اس والے سیکشن جو ہماری سوسائٹی کو اگنور نہیں کرتے ہیں. اس لحاظ سے یہ جو ساری سکیمز ہے جو اور بجٹ مطلب جو انکم ٹیکس کا جو نئی سلیب ہے اور یہ اس کو مطلب نا انٹائس کرنے کے لیے دی گئی ہے, اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے دی گئی ہے. ابھی مطلب کیا جو انکم ٹیکس میں جو ریبیٹ اب آیا وہ پہلے 5 لاکھ کا تھا, ابھی 7 لاکھ. لیکن اس میں کیا ہے کہ یہ اب چونکہ 2020 میں گورنمنٹ نے 2 سلیبس مطلب 2 انکم ٹیکس ریجیمز, اولڈ ریجیم اور نئی ریجیم ایک یہ کی تھی. نئی ریجیم میں کیا تھا کہ آپ کو کوئی ریبیٹ آپ کو کوئی یہ نہیں ملتا تھا, ڈیڈکشن یا ریبیٹ نہیں ملتا تھا. آپ کو کیا تھا کہ آپ کو ٹیکس کی جو مطلب حد تھی وہ کم کی جاتی تھی, جہاں پہ 10% لگانا تھا وہاں پہ آپ کو, لیکن آپ کو کوئی ڈیڈکشن یا ریبیٹ نہیں ملتا. تو جو آج کے گورنمنٹ نے جو بجٹ میں پرپوزل جو آیا, کل جو بجٹ آیا, اس میں کیا ہے کہ نئی ریجیم کو وہ آپ ڈیفالٹ ریجیم بنا رہے ہیں 5 لاکھ سے 7. لیکن اگر آپ نئی سکیم یہ کرتے ہیں اوپٹ کرتے ہیں, اگر آپ کو آپشن دیا گیا ہے کہ آپ یہ سکیم لے سکتے ہیں یا پرانی والی سکیم, ہاں اگر آپ پرانی سکیم لیتے تھے تو آپ کو 80C میں پہلے ہی 1.5 لاکھ کا ملتا تھا, 50,000 کا اسٹینڈرڈ ڈیڈکشن ملتا تھا, آپ کو HRA ملتا تھا, آپ کو تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ کی 8 لاکھ 9 لاکھ تک کی بھی اگر آپ کی انکم ہوتی تھی تو آپ انکم ٹیکس اولڈ ریجیم میں اگر یہ کرتے تھے تو آپ پہ کوئی ٹیکس نہیں لگ جاتا تھا اگر آپ یہ ساری چیزیں اویل کرتے تھے. لیکن گورنمنٹ نے کیا کیا کہ انہوں نے سیدھے سے مطلب 7 لاکھ تک یہ ریبیٹ جو سلیب ہے وہ بڑھا دی, تو 7 لاکھ تک اب تو اوور آل تقریباً اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن اس سے پھر جو میرے خیال سے جو میں نے تھوڑا بہت مطلب اس میں میتھ کیلکولیٹ کیا, 10 لاکھ سے لے کے تقریباً 18-19 لاکھ جس کا انکم ہے, سالانہ انکم ہے, اس کو کافی سا فائدہ آتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے فائلنگ کی برڈن وغیرہ دوسری ہوتی تھی وہ کافی, کیونکہ آپ کو ریبیٹس آپ کو پہلے وہ مطلب آپ کو پہلے کرنا تھا کہ آپ کو سیونگ کرنی تھی, پھر اس کی سرٹیفکیٹ لانی تھی, تو وہ برڈن سم بن جاتا تھا. لیکن مجھے ایک بات اس میں جو مجھے اچھی نہیں لگی, وہ میری پرسنل رائے ہے کہ اٹ ول جو مڈل کلاس ہوتا تھا اٹ ول مطلب جو اولڈ ریجیم تھی وہ ان کو سیونگ کی طرف مائل کرتا تھا. ابھی وہ سیو نہیں کریں گے کیونکہ ان کو وہ انٹائسمنٹ ہے, وہ سپینڈ کریں گے, کنزپشن بڑھے گی لیکن سیونگز میرے خیال سے مڈل کلاس کی کم ہو جائیں گی اس سے. یہ میری ایک پرسنل آبزرویشن ہے. جی قریش صاحب, انعام نے جہاں پہ ختم کیا وہاں میں آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ ایک ریپرزنٹیٹیو ہم لے سکتے ہیں آج کے اس پروگرام میں آف دیٹ سیکشن جو who is living on pensions, جو ایلڈرلی پاپولیشن ہے ہمارے لیے. تو یہ جو سیونگ اسکیمز کی بات کری گئی ہے اس بجٹ میں ان کے لیے, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ پینشنرز کے لیے بھی اس میں یہ ایک سہولیت دی گئی ہے کہ آپ ڈبل دا ڈپازٹ لمٹ فار سینئر سٹیزنز, اور اس کا ان کو بعد میں انکم ٹیکس ریبیٹ بھی لیا گیا ہے, ملے گا. اور جو سلیبس دیے گئے ہیں اس کے حساب سے بھی جو ہائر انکم گروپ میں آتے ہیں ان کو بھی ضرور کچھ بینیفٹ اس سے ضرور ملے گا. جی, تو اوور آل آپ دیکھتے ہیں کہ اٹس گوئنگ ٹو مڈل انکم گروپ کو خاص کر سیلریڈ یا پینشنر جو ہیں ان کے لیے ہم نے راحت دی ہے. جی, اب فاروق امین صاحب, جیسے اس میں بات کری گئی ہے کہ انڈسٹری کی طرف ہم آ رہے ہیں کہ کسٹمز ڈیوٹی جو ہے وہ کچھ کم کی گئی ہے کچھ چیزوں پر جو ہمیں باہر سے لانے پڑتے ہیں, جیسے ٹیلی ویژن بنانا ہوا اس کے لیے بہت ساری چیزیں باہر سے آتی ہیں, موبائل فون مینوفیکچرنگ ہوا اس کے لیے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے باہر سے آتی ہیں. اس کے علاوہ لیب گون ڈائمنڈس, حالانکہ اس کا تو یہاں پہ آئی تھنک کہ ویسٹرن انڈیا کے کچھ اسٹیٹس کو اسپیسیفکلی اس سے فائدہ ہوگا جہاں پہ یہ کام زیادہ تر ہوتا ہے. اسی طرح سے شرمپ فیڈ وغیرہ چونکہ وہ بھی وہیں پہ ہوتا ہے. بٹ یہ جو 2 چیزیں ہیں جس کا اثر ہم پہ بھی ڈائریکٹلی پڑ سکتا ہے وہ ہے کہ جو یہ جو
موبائل فون مینوفیکچرنگ ہوا یا حالانکہ بڑے پیمانے پہ تو جموں اینڈ کشمیر میں نہیں ہوتا ہے، بٹ نارتھ انڈیا میں بہت ساری جگہوں پہ یہ ہوتا ہے، تو اس چیز کو کیسے آپ مانتے ہیں؟ دیکھیے اس میں اگر آپ دیکھیں گے امپورٹ ڈیوٹی یہ جو ہے لائٹ پروڈکٹس پہ کم کی گئی ہے، نہ کہ فنشڈ گوڈس پہ. لائٹ پروڈکٹس ہے جو کہ ہماری میک ان انڈیا والا جو مشن ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ان پروڈکٹس پہ کم کی گئی ہے، تاکہ ہمارا جو فائنل پروڈیوس یہیں سے ڈومیسٹک پروڈکشن کو سپلائی کرنے کے لیے اس پہ کسٹم ڈیوٹی ہٹائی گئی ہے. سبسیکوئنٹلی اگر آپ دیکھیں جو فنشڈ پروڈکٹس ہے جیسے لگژری پروڈکٹس ہے، گاڑیاں ہیں جو فارن امپورٹڈ گاڑیاں ہیں، ان پہ کسٹم ڈیوٹی فردر بڑھائی گئی ہے. بہت زیادہ بڑھائی جیسے گئی ہے. الیکٹریکل کارز کا ابھی سوچ رہے تھے کہ ٹیسلا ٹائپ کا انڈیا میں لانچ کریں گے، تو اس میں مجھے لگتا ہے اس سال تو کرنے کا کوئی ان کا مطلب ہی نہیں بنتا، جو کسٹم ڈیوٹی بڑھ گئی ہے اس میں. ربر پہ جو کسٹم دے ڈیوٹی آر بڑھی ہے. encouraging outside companies to come and invest in India and make their manufacturing units in India so that they can avail the tax benefits. تو یہ چیزیں اس میں کیا ہے انہوں نے، یہ اٹریکٹ کیا. یہ جیسے نا مچھلی کو ہم جیسے ڈالتے ہیں وہ پیڑ، تو وہی ڈالا ہوا ہے انہوں نے سرکار نے کہ باہر والے لوگ آئیں، یہ ہندوستان میں انویسٹ کریں اور میک ان انڈیا میں ایک حصہ بنے. تو یہ اس کا مقصد ہے، اسی وجہ سے یہ جو ہے انہوں نے یہ جو لیکن اس میں دونوں چیزیں ہو جائیں گی. ایک یہ کہ لوکل مینوفیکچرنگ کو بڑھاوا ملے گا، اور اس میں بہت ساری مطلب موبائلز کی آپ نے بہت کی، ٹیلی ویژن سیٹس کی، دوسری چیزیں، یہ چیزیں سستی بھی ہوں گی، ایک نارمل کلاس پاپولیشن کے لیے سستی بھی ہو جائیں گی. دوسرا اب ایک ہی چیز جو مجھے لگتا ہے اس میں جو اب مس ہوا ہے، یہ جو ان کا ہوتا ہے جب پروڈکٹس کا، جیسے ہم نے مہنگائی اتنی بڑی ہوئی ہے، ایک سیلریڈ کلاس کی بات کر رہے ہیں ہم، ایک مڈل کلاس کی بات کر رہے ہیں جو کہ بیچارے ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں، چاہے وہ اب سبسڈیز آلموسٹ گیس میں ختم ہو گئی ہے، سبسڈیز آلموسٹ ہمارے کیروسین آئل میں ختم ہو گئی ہے. باقی چیز میں یہ جو رائس ہے، رائس کا کچھ بولا ہے انہوں نے کہ شاید بلو پاورٹی لیول میں 1 سال تک ان کو راشن دے دیں گے، تو وہ ان کے لیے ٹھیک ہے. بٹ اگر مڈل کلاس کی بات دیکھیں گے نا، مڈل کلاس کو زیادہ ریلیف ایٹ دا اینڈ آف ڈے، اگر وہ گھر پہ جو ان کا بیلنس شیٹ بنتا ہے، مجھے لگتا ہے ان کو تو دے وونٹ گیٹ مچ آؤٹ آف اٹ. اس بیلنس شیٹ میں مجھے نہیں لگتا ان کے جو گھر کے جو بیلنس شیٹ ہے، جو ان کو گھر کا خرچہ ہے، میٹ آؤٹ کر پائیں گے انڈر دیز سرکمسٹانسز، جبکہ مہنگائی ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. جو جس کے بارے میں اپوزیشن بھی وہ جو بات کر رہی تھی، وہ انہی پوائنٹس پہ ان کو پکڑا. بٹ saying that, I am telling you that it's a long term budget, long term sustainability کے لیے یہ بجٹ بہت ضروری ہے. جی ابھی آپ نے فوڈ سبسڈیز کی بات کی ہے، تو میں آپ کو ناظرین بتاتا چلوں کہ اب کے بار جو بجٹ ایسٹیمیٹ ہے اس میں یہ 1,97,350 کروڑ کے قریب فوڈ سبسڈیز کے لیے ایلوکیشن ہے، جبکہ لاسٹ ایئر یہ کوئی 2,87,194 کروڑ کے. تو لگ بھگ اسی طریقے سے فرٹیلائزر سبسڈی ول کنٹینیو، فرٹیلائزر سبسڈی ول کنٹینیو، بٹ یہ جو فوڈ سبسڈیز ہے اس پہ اچھی خاصی کمی کی گئی ہے. آن لائٹر نوٹس، اگر کسی کو موبائل فون لینا ہوا یا ٹیلی ویژن لینا ہو تو it is cheaper because these are going to get cheaper. Definitely get cheaper, but again these are not the necessity was the food. They should have concentrated on food also. جی ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نارملی اگر ہم 1 روپے کے حساب سے اس ساری چیزوں کو آنکتے ہیں، تو اب کی بار جو بجٹ کہتا ہے اس کے حساب سے اگر 1 روپے میں سے جو ہے 58 پیسے جو ہیں وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے سے آنے کی توقع ہے. اور اسی طرح سے جو اندر 34 پیسے ہیں، 34 پیسے جو ہے وہ بوروئنگس یا باقی لائبلٹیز سے آئیں گے، 6 پیسہ نان ٹیکس ریونیو سے آنے والا ہے، اور 2 پیسے جو ہیں ڈس انویسٹمنٹ سے آنے ہیں. مطلب یہ ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے، بیکاز اس سے کیا ہوتا ہے کہ بجٹ کو سمجھنے میں تھوڑی بہت آسانی ہوتی ہے کہ جب ہم 1 روپے کو ایک یارڈ سٹک لے کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پیسہ آ رہا ہے جو ہم جی. اسی طرح سے جو جی ایس ٹی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنے والا ہے 1 روپے میں سے 17 پیسے، اور کارپوریٹ ٹیکس جو ہے وہ اس سے 15 پیسے آنے ہیں 1 روپے میں سے. اسی طرح سے گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے کہ ایکسائز ڈیوٹی کے سے 7 پیسے ملیں گے، اور یاد رکھیے کہ میں 1 روپے کے موازنے میں یہ ساری باتیں کہہ رہا ہوں، اور 4 پیسے جو ہیں وہ کسٹمز ڈیوٹی سے آنے ہیں، اور انکم ٹیکس سے 15 پیسے آئیں گے. اسی طرح سے جو بوروئنگس اور لائبلٹیز ہیں ان پہ جب خرچے کی بات ہوتی ہے تو 34 پیسے
اس کی وہ ڈیٹ سروسنگ وغیرہ پہ خرچ ہونے ہیں. تو قریشی صاحب اوور آل اب ہم نے مجھے لگتا ہے کہ یونین بجٹ پہ تو اچھی خاصی بات کر لی. اب تھوڑا بہت جموں اینڈ کشمیر کی طرف آئے. تو جموں اینڈ کشمیر کے لیے جو ایلوکیشن ہے وہ 35,581 کروڑ کے لگ بھگ ہے, جبکہ اس میں سے ایک اچھا خاصا جو ہے 33.923 کروڑ جو ہے 33,923 کروڑ جو ہے وہ ایز سینٹرل اسسٹنس آنے ہیں. تو پھر ہم کر کیا رہے ہیں ویئر از جموں اینڈ کشمیر کی ایک اچھا خاصا ہے, یعنی 35,000 کروڑ میں سے 33,000 کروڑ جو ہے سینٹرل اسسٹنس کے طور پہ آ رہے ہیں. یہ سارا کا سارا سینٹرل اسسٹنس ہے. دراصل بہت سارے لوگوں کو اس میں غلط فہمی ہوئی ہے کہ جموں کشمیر کا جو بجٹ ہے وہ 35,581 کروڑ کے قریب ہوگا ہے, جو انہوں نے دیا ہے اپنے بجٹ میں ہوم منسٹری کی طرف سے, کیونکہ یہ اب یونین ٹیریٹری بن گئی ہے. لہذا ہوم منسٹری کے بجٹ میں انہوں نے دکھانا پڑتا ہے کہ کس یونین ٹیریٹری کو کتنا سینٹرل اسسٹنس دینا ہے. حالانکہ یہ ہمارا جموں کشمیر کا ٹوٹل بجٹ نہیں ہوگا, اٹ ول بی اے پارٹ آف دیٹ. ہمارا جو جموں کشمیر اگر آپ پچھلے 2-3 سال کے بجٹ دے دیں گے, اور تو ٹوٹل جو بجٹری ایلوکیشن ہے وہ 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. اور پچھلے سال ہمارا جو بجٹ تھا وہ قریباً 1.20 کے قریب آر پار تھا, 1.12 تھا. اور نئے سال کا جو ہمارا بجٹ ہوگا, میرا اپنا جو اندازہ, میری جو اپنی فورکاسٹ ہے, وہ کچھ 1,25,000 کے قریب کے آس پاس ہوگی. اور اس میں یہ 35,000 جو سینٹرل اسسٹنس ہے یہ اس میں شامل ہوگی ہے. اس سینٹرل اسسٹنس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہاں جو ریسورس گیپ ہوتی ہے, اپنے جو اسٹیٹ ریسورسز ہیں کتنے ہیں, ویز اینڈ مینز کتنا ہے, لون کتنا ہے, باقی جو بچتا ہے وہ سینٹرل اسسٹنس ہمیں ملے گی. اتنی گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ بجٹ میں آنے سے ان کی وہ کمٹمنٹ نمایاں ہوتی ہے کہ اتنا پیسہ ہے ہمیں دے دیں گے. البتہ ہمارے بجٹ کا حجم بہت زیادہ ہوگا, اس سے بہت بڑا ہوگا, جس میں ریونیو ایکسپینڈیچر قریباً 75% ہوگی اور بعض 25-26% کے حساب سے ہمارا کیپٹل ہوگا. تھوڑا سا میں روپ صاحب یہاں پہ ایڈ کرنا ہے. ایکچولی جب ہم یہ 35,000 کا جو بات کرتے ہیں, 35,000 کروڑ جو سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں, ایلوکیشن ہے, دس از ناٹ بیسیکلی سم اسکیم یا جو وہ ایک یہ ایڈ دیتے ہیں. وٹ اٹ از بیسیکلی, جب جموں اینڈ کشمیر ایک اسٹیٹ تھا تو ہر کسی اسٹیٹ کو انڈیا میں ایک سینٹرل ٹیکسز سے شیئر ملتا ہے, گرانٹ ان ایڈ ملتے ہیں, دوسرے یا سینٹرل اسکیمز کا جو پورشن ہوتا ہے وہ ملتا ہے. تو تب وہ اسٹیٹس کو چونکہ الگ دیا جاتا ہے, چونکہ یونین ٹیریٹری بننے سے یہ ایک ہوم منسٹری کے اندر, لہذا یہ فنڈس وہ سارے فنڈس کا جو ایلوکیشن پہلے سینٹرل گورنمنٹ جب جموں اینڈ کشمیر اور لداخ یونین ٹیریٹری بنی تو اس اسٹیٹ ایلوکیشن سے سینٹرل گورنمنٹ نے 1% کا یہ نکال کے وہ ہوم منسٹری کو الاٹ کیا, اور یہ ہمارا ایک ایلوکیشن ہے. اٹس اے رائٹ جس طرح سے دوسری اسٹیٹس کو ملتا ہے, یہ کوئی ایسا یہ نہیں ہے کہ اٹ از ناٹ اے جسٹ اے گرانٹ. سو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا حصہ ہے جو وہاں سے سینٹر سے آتا ہے. تو یہ تھوڑا بہت, بٹ اگین جب ہم اس کی بھی بات کرتے ہیں کہ پچھلے سال یہی جو تھا وہ کوئی 44,538 کروڑ, ایکچولی یہی 35,000 کچھ 80 کروڑ 35,400 ایگزیکٹلی مجھے فگر نہیں یاد ہے, لیکن کچھ 80 کروڑ وہ ایکچوئل بجٹ ایسٹیمیٹ تھا. لیکن جب ریوائزڈ ایسٹیمیٹ آیا تو یہ 44,000 کروڑ کچھ بنا تھا, جس کو واپس جو مطلب تھوڑا سا سرپرائزنگ یہ بڑھنا چاہیے تھا, کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے انہوں نے 35,000 کے نیچے جو رکھا ہے ریوائزڈ 9,000, یعنی پچھلے سال جو ہمیں 9,000 کم ہوا تھا وہ انہوں نے اس میں 9,486 وہ مطلب تو 44,000 کروڑ یہ ریوائزڈ ایسٹیمیٹ میں ہوا تھا. پاپا یہ سب ہاں, جو چیزیں برسوں سے بے مصرف پڑی ہوں انہیں ہٹا دینا چاہیے. یہ بھی دادا جی کی پرانی پاس بک اور FD. ارے یہ کیسے رہ گئی؟ کیسے گئے؟ نہیں, حل ہے. بینک کھاتے کو جاری رکھنا چاہیے ورنہ کھاتا انوپریٹو ہو جاتا ہے. ایسے میں بینک سے رابطہ کریں, کھاتے کو جاری کروائیں اور اپنی جو رقم ہے اس کا سود کے ساتھ کلیم کریں. دادو یہ RBI کہتا ہے جانکار بنیے, چوکنے رہیے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں.
ہوا تھا, دیٹ مینس مور. تو یہ تھوڑا سا سرپرائزنگ کہ ایک بڑھایا نہیں, ریوائزڈ ایسٹیمیٹ سے بھی تھوڑا بڑھنا چاہیے. جب آپ دیکھتے ہیں انفلیشن کو مد نظر رکھتے ہیں, دوسری چیزوں یا ضروریات بڑھنے کی کو مد نظر, تو تھوڑا بہت مجھے لگتا ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ نے یہاں پہ مطلب وہ ایک تو ریوائز بھی نہیں کیا ہے, دوسرا جو ٹوٹل فگر سپینڈ ہوا اس سے بھی کم رکھا تھا. تو مجھے قریشی صاحب نے بولا تھا 1,25,000 کروڑ یا کچھ ایسا, مجھے لگتا ہے اس سے تھوڑا کم ہی شاید لاسٹ ایئر فاروق صاحب بھی بولنے والے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. یہ جو فور کاسٹ دکھ رہا ہے, فور کاسٹ کے حساب سے کچھ ہم ایکسپیکٹ بہت کر رہے تھے. ایز اے بزنس کمیونٹی ہم بہت ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیونکہ اسٹیٹ کا بجٹ بڑھے گا اس بار, ہمارا انفراسٹرکچر کی بہت ساری کمیاں ہیں, باقی چیزوں میں ہمارا پمپ ان کرنی ہے فنڈنگ اسٹیٹ کو بھی. تو ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی اس بار 1,50,000 کروڑ کے قریب یہ جو ہماری بجٹ ہوگی, ہماری اپنی یو ٹی کی بجٹ ہوگی. بٹ انفارچونیٹلی جو یہ فور کاسٹ کل آیا تو ہم پورے ڈس اپوائنٹ ہوئے. ہم بھی یہی سوچ رہے تھے, تو یہ تو کم ہوا. اب اگر ریوائز بھی کریں تو کتنا ریوائز کریں, ہمیں کوئی ایسی ہوپ نہیں لگ رہی ہے کہ یہ بجٹ 1,25 کروڑ سے اوپر چلا جائے یا اس کے آس پاس رہے. یہ ایک پریشان کن بات ہے ہمارے لیے. یہی ایگزیکٹلی ہوا. اگر ہمارے پاس پچھلی بار کا جو یہی ایلوکیشن تھا وہ 44,538.13 کروڑ تھا, اور اب گٹ کر کے یہ 35,581.44 کروڑ ہو گیا ہے. تو کوئی 9,000 کروڑ کے قریب اس میں کمی ہوئی ہے. اب اگر ریوائز بھی ہونا ہے تو ہمیں پہلے ہی مایوس نہیں ہونا چاہیے. لیٹ اس ویٹ وین JNK UT بجٹ از پریزنٹڈ ان دا پارلیمنٹ, وی شوڈ بی ہوپ فل. کیونکہ صرف اتنا ہی یہ جو ہے 35,000 اتنا ہی بجٹ نہیں ہوتا ہے. دیر از اندر دس کلاس جس میں اسپیشل سینٹرل اسسٹنس دی جاتی ہے. ہو سکتا ہے وہ بڑھے گی. میرا اپنا اندازہ ہے 1,20-1,25 کے قریب ہوگا, کیونکہ 10-12% سے کم رائز نہیں ہوگا, اس ہائک نہیں ہوگا نیکسٹ بجٹ. ایک اور چیز اس میں بہت امپورٹنٹ ہے, جیسے انفراسٹرکچر پہ سینٹرل بجٹ میں کافی پیسہ ہم ہوپ کر رہے ہیں کہ اس سے کچھ الوکیٹ کیا جائے ہمارے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے لیے. انفیکٹ وہاں پہ تو بات جو ہوئی ہے وہاں پہ ہمارے کچھ ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹس کی, کیرو کی بات ہوئی ہے, ریٹلے کی بات ہوئی ہے, کاور کی بات ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ جو جہلم طویل فلڈ ریکوری پروجیکٹ ہے. اور پھر ایک اور جو یہ بجٹ بات کرتا ہے وہ ہے اباؤٹ ریبلڈنگ دس انفراسٹرکچر دیٹ واز ڈیمیجڈ ان 2014 سپٹمبر 2014 فلڈز کے دوران جو ہوا تھا. ڈل اور نگین لیک کی ریسٹوریشن اور پرزرویشن کے لیے بات کی گئی ہے. دین ٹورزم کی بات ہوئی ہے, آلدو ناٹ اسپیسیفکلی اباؤٹ JNK, بٹ یونین بجٹ میں ٹورزم پہ ایک اچھا خاصا فوکس ہے. ہمارے لیے دیکھیے 50 نئی ڈیسٹینیشنز ابھی کر رہے ہیں, پرپوز کی ہے. اس میں کافی حصہ مجھے لگتا ہے جموں کشمیر کو آئے گا. اس میں کافی ان ایکسپلورڈ ایریاز ہے ہمارے, جیسے سونمرگ ڈیولپ ہو رہا ہے, کوکرناگ ہمارے ساؤتھ کشمیر میں ڈیولپ ہو رہا ہے, یہاں پہ یہ جو ہمارا یوسمرگ, یہ جو ہے دودھ پتھری اینڈ آل دیز ایریاز, ہمارے بنگس ویلی, میں وہی کہہ رہا ہوں یہاں پہ ہی پوٹینشیل ہے. مجھے لگتا ہے یہ جو فنڈنگ ایلوکیٹ کی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ان کو جموں کشمیر نظر میں رکھا ہوا ہے. ہم ہوپ فل ہے کہ یہ جو ہے اس میں کافی اچھا حصہ جموں کشمیر کو ملے گا, کیونکہ جموں کشمیر ایک جنت جیسی پلیس ہے, اور گلوبلی ہندوستان کی بیوٹی ڈپکٹ ہوتی ہے جموں کشمیر کی بیوٹی سے. تو ڈیفینیٹلی وی آر ہوپ فل دیٹ وی ول گیٹ کوائٹ اے گڈ شیئر آؤٹ آف اٹ. انشاءاللہ لیٹ اس بی ہوپفل بیکاز اٹ از ہوپ دیٹ سسٹینز لائف. روف صاحب مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم, لیکن ایک بات میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو میں ضروری سمجھتا ہوں. ایکچولی بہت ساری اسکیمز اور جو انفراسٹرکچر کے لیے, لیکن اس میں ایک ہماری کیچ ہے, دیٹ از کہ اب ہماری گورنمنٹ جو ہے, جو یہاں پہ اسٹیٹ اتھارٹیز ہے, وہ کتنا مطلب یہ کر پائیں کہ وہ کتنے پروجیکٹس ڈیولپ کرنے پائے, کتنے پروپوزل سبمٹ. ادروائز ان سکیمز کا فائدہ شاید پرکولیٹ یہاں پہ نہیں ہو جائے گا ان کیس دا گورنمنٹ از ناٹ ورکنگ ایفیشینٹلی ہیئر. اگر امپلیمنٹ کرنے کی بات ہی نہیں ہے, بلکہ وہاں ان سب سکیمز کے لیے ہمیں مطلب وہاں پہ فائٹ کرنا ہے, وہاں پہ پروپوزل سبمٹ کرنے ہیں. میں صرف ایک بات اس میں عرض کروں گا, کیونکہ ہماری انفراسٹرکچر جو ایلوکیشن ہے کیپٹل وہ بہت بڑھ گئی ہے. حالانکہ اس حساب سے جو ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے کہ یہ پاپولسٹ بجٹ نہیں ہے, لیکن حالانکہ انہوں نے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی ہے,
लेकिन ये जो एलोकेशन इतनी बढ़ गई है, मोस्टली इट विल बी स्पेंट ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जी। तो जो डिपार्टमेंट्स हैं, अब देखेंगे बजट के बाद बहुत सारी मिनिस्ट्रीज अपने डिपार्टमेंटल प्लान्स में कुछ इनकी लोकेशंस भी स्पेसिफाई करेंगे जी। कश्मीर में कितना करेंगे, आसाम में कितना करेंगे, तो उस हिसाब से वो कोशिश करेंगे अट्रैक्ट द पब्लिक ओपिनियन। जी कुरैशी साहब, स्पेसिफिकली आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि अब की बार जो रेलवेज की एलोकेशन है दैट इज हाईएस्ट एवर 2.40 लाख करोड़। तो क्या आपको लगता है कि अब के हमें जो हमारे यहाँ पे रेलवेज की काफी स्लो पेस पे काम होता रहा है, कि कब बहुत सारी डेडलाइंस हम रेलवेज मिस भी कर चुका है, कि अब की बार इतनी ज्यादा एलोकेशन इनके पास है, तो वी विल सी रेल टू कश्मीर बिकमिंग ए रियलिटी। हाँ, मैं आपको ये इसके बिगनिंग में बताऊंगा। जो सबसे ज़्यादा जिनको एलोकेशन मिली है इस बजट में, वो डिफेंस है 5.94 लाख करोड़, रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 2.7 लाख करोड़, और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है 2.41 लाख करोड़ फॉर रेलवे। इसी तरीके से कंज्यूमर अफेयर्स का 2.06 है। चलिए ठीक है, अब क्योंकि स्पेसिफिकली आपने रेलवेज की बात की है, और जो हमारा नेशनल हाईवे है, हालांकि अभी पिछले 3 दिन से बंद पड़ा है, इसमें जो है उन्होंने कहा है कि मतलब ब्रॉडली उन्होंने कहा है कि एक्सपेंशन पार्ट इसमें ज़रूर होगा, जिसमें हम पहले से यहाँ का देरीना मुताला भी रहा है और हम ये समझते हैं, एक्सपेक्टेशन भी यहाँ रही है। और जब रेलवे बजट का पूरा प्रेजेंट होगा तो उसमें मुझे लगता है कि जो हमारी ये है, एक जो हमारा ये रेलवे लिंक है उधमपुर, अब ये कहते हैं कि 2026-27 में कंप्लीट हो जाएगा। इसकी सुपीरियर कंप्लीशन इट विल बी ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द रेलवे बजट। और इसी तरीके से इसको एक्सटेंड करने के लिए भी पहले एक सर्वे हुआ है फ्रॉम बारामूला टू कुपवारा, इसी तरीके से फ्रॉम जम्मू टू पुंछ और आल्सो जम्मू टू किश्तवाड़। ये प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बने हैं। पहले जो ऑलरेडी जिन पे काम हो रहा है वो तो कंप्लीट हो, तो उसके बाद ऑब्वियसली नोबडी इज अगेंस्ट एक्सपेंशन ऑफ मुझे लगता है जो पहला है जो ऑलरेडी कमिटेड है उस पर अच्छी खासी जो रुकूमात उसके लिए मुख्तस होंगी, और जो नई मुतालबात हैं जरूर कुछ उनको एकोमोडेट किया जाएगा, किए जाने की तवक्को है। 2 मिनट में आपके आखिरी कलमात चाहूंगा। जी देखिए, मैं बजट की फिगर्स वगैरह से बिल्कुल मुतमईन हूँ, लेकिन क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन में पर्टिकुलर इन आवर पार्ट ऑफ वर्ल्ड बहुत कमी रहती है फिर, और वो हमें मोस्टली मिस हो जाता है। मोस्टली हमें लास्ट ईयर भी मैं स्टेट की बजट का थोड़ा सा मेंशन करूँ कि वहाँ पे भी हमने मतलब जितना एलोकेशन हुई उसका मतलब बहुत कम हमने बहुत ज्यादा मिस किया, और वो सारा हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। अभी रेलवेज की बात कर रही थी, यहाँ पे भी या दूसरे हाईवे का यहाँ पे भी पैसे की कमी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स का जो वहाँ पे मतलब लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉपर इनएफिशिएंसी इन इम्प्लीमेंटेशन है, वहाँ पे तो मुझे वहीं पे बहुत। और दूसरा ये है कि एक बात की तरफ हमें ध्यान नहीं गया कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे वहाँ पे इस साल भी काफी पैसा, लेकिन उसको भी एक कंडीशन है दैट इज टाइड टू सर्टेन रिफॉर्म्स। वो रिफॉर्म्स बहुत टाइम से यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, तो अगर वो रिफॉर्म्स हम अब भी ना कर पाए शायद वो पैसा हम फिर से मिस करेंगे। तो अगेन गोइंग टू मिस द ट्रेन एग्जैक्टली। तो मुझे इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे बहुत एफिशिएंसी लाने की जरूरत है, अदरवाइज ये फिगर्स का ज्यादा मतलब हमारे लिए नहीं बनता है। फारूक अमीन साहब, आपके आखिरी कलमात। देखिए, वही बात जैसे नाम साहब ने कहा, इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। बजट बहुत अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक है, जैसे हमने सबने एक्नॉलेज किया, ऑलमोस्ट सबने एक्नॉलेज किया कि बजट इज़ फ्यूचरिस्टिक। बट अब इम्प्लीमेंटेशन हम जम्मू कश्मीर के लिहाज से हम कितना फ़ायदा इसमें उठाएं, हमारी ब्यूरोक्रेसी को इसके लिए सोचना पड़ेगा, और इन प्रोजेक्ट्स को आगे सरकार के सामने लाना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने की बात कर रहा हूँ मैं, और इनको सबमिट करके अपना बेनिफिट लेना पड़ेगा और वो फंडिंग स्पेंड करनी पड़ेगी। देखिए, पॉपुलर गवर्नमेंट भी थी तब भी 60% ही हमारा हो जाता था, 40% एक्सपायर हो जाता था। पिछले साल भी अगर हम देखें तो यही 70% और 30% वापस चला गया। अब हमें इस बार हमें डेडलाइंस मिस नहीं करनी है, हमें जो भी हमारी एलोकेट होगी हमारे लिए फंडिंग वो हमें यूज़ करनी है और प्रॉपरली यूज़ करनी है, इस बजट का फ़ायदा उठाना और फ्यूचरिस्टिक रेस में पूरे मुल्क के साथ में हमें आगे दौड़ना है। जी,
ناظرین ہم سب کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ اب کی بار جو ہے بہت زیادہ فوکس ہے کیپٹل ایکسپینڈیچر پہ یا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ. تو ایز فار ایز جموں اینڈ کشمیر از کنسرن جیسا کہ ہمارے مہمانوں نے بھی کہا کہ ہمیں امپلیمنٹیشن اور جو ایگزیکیوشن ہے اس میں تھوڑی صورت لانا ہوگی. ایسا نہیں کہ اگر ہم نے کہیں پہ کوئی سڑک بنانی ہے تو اس میں مہینوں لگ جائیں. اب تک یہ ہوتا رہا ہے بٹ لیٹ اس ہوپ کہ اب کے بار اس کلچر میں تھوڑی سی چینج آئے گی اور جو پیسہ ہمیں ملتا ہے اس پیسے کو ہم خاطر خواہ طور پہ اسی کام کے لیے پوری طرح سے خرچ پائیں جس کام کے لیے وہ ایلوکیٹ ہو جاتا ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اپنے مہمانوں کا بھی شکریہ کرتا ہوں. قریشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انعام آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور فرق امین صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دے دیجیے. خدا حافظ.